الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وآمنت برب العالمين یا خدا بہ جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گلرخا شہزادہ گلرخا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایمان مدد ولیدہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکشترات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معید الدین چشتی قادری ابنارے یا غوث اعظم میزنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم وعدہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے چاہنے والوں، غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں، آئیے ہمارا ایمان ہے کیا چیز؟ کیا نماز کا نام ایمان ہے؟ روزے کا نام ایمان ہے؟ حج اور زکات کا نام ایمان ہے؟ نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکات یہ سب ایمان والے کے اعمال ہیں، ایمان نہیں ہے۔ ایمان والے کا یہ عمل ہے، ایمان اس کا نام نہیں ہے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کہتے کس کو ہے؟ مائک کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے مائک ایک مشنری کا نام ہے جو بولنے والے کے آواز کو بلند کر دیتی ہے اور دور تک پہنچا دیتی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بولو، مائک ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ اتنا مشہور اور فیمس ورڈ ہے، اتنا مشہور لفظ ہے کہ ہر آدمی بولتے تو ہیں کہ میرا ایمان درست ہے، اس کا ایمان اچھا نہیں ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، فلانے کا ایمان پختہ ہے۔ ایمان ہے کیا چیز؟ پہلے اس کو آپ سمجھیں۔ ایمان کہتے کسے؟ علماء کرام سے اگر آپ پوچھیں تو علماء بیان فرماتے ہیں ہوا تصدیق بما جاء نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان نام ہے ان حکموں کو مان لینے کا، ایمان نام ہے ان باتوں کو مان لینے کا جو حضور نے ہمیں عطا فرمایا۔ چلتے بہت زبان، ایمان نام ہے ان باتوں کو مان لینے کا جو حضور نے ہمیں بتایا، اس کا نام کیا ہے؟ بولیے، ایمان ہے۔ مثال کے طور پر میں اس کی وضاحت کر دوں تو آپ کو اور بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مرنے کے بعد قبر میں 3 سوالات ہوں گے، جانتے ہیں کہ نہیں آپ؟ 3 سوالات ہوتے ہیں یا 5 ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں۔ آپ کسی کی قبر میں جا کے دیکھا ہے کہ 3 سوالات ہوتے ہیں کہ 5 ہوتے ہیں کہ 2 ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کسی کی قبر میں آپ گئے نہیں ہیں؟ کس نے آپ کو بتایا؟ اور کیوں آپ مانتے ہو، ایک دم یقین سے مانتے ہو؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ حضرت نبی نے ہم کو بتایا، ہم نے مان لیا۔ کس نے بتایا؟
نبی نے بتایا ہم نے مان لیا، میں کہوں گا اسی کا نام ایمان ہے۔ اسی کا نام کیا ہے بولیے؟ ایمان ہے۔ جنت ہے، مانتے ہیں کہ نہیں آپ؟ دیکھی ہے آپ نے جنت؟ بغیر دیکھے آپ کیسے مانتے ہیں؟ پھر آپ کا جواب وہی ہوگا مفتی صاحب، حضور نے بتایا ہم نے مان لیا، میں کہوں گا اسی کا نام ایمان ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ فرشتے ہیں، مانتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں مانتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا نہیں فرشتوں کو، لیکن مانتے ہیں آپ۔ نبی نے کہا ہم نے مان لیا، اسی کا نام کیا ہے بولیے؟ ایمان ہے۔ قیامت قائم ہوگی، آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں مانتے ہیں؟ آپ کا جواب پھر وہی ہوگا کہ نبی نے کہا ہم نے مان لیا، اسی کا نام کیا ہے بولیے؟ ایمان ہے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ مانتے ہو کہ نہیں؟ کیوں مانتے ہو؟ دیکھا ہے خدا کو؟ نہیں دیکھا، لیکن مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ نبی نے کہا ہم نے مان لیا، اسی کا نام کیا ہے بولیے؟ ایمان ہے۔ خدا کو بغیر دیکھے خدا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے؟ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے؟ اسی کا نام کیا ہے بولیے؟ ایمان۔ اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان بالغیب۔ آپ پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اس کے فرشتوں پر ہم ایمان لائے، بغیر دیکھے ہم ایمان لائے۔ نبی نے کہا ہم نے مان لیا ہے، اسی کا نام کیا ہے بولو؟ ایمان ہے۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی، ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی کے حکموں کو ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر کوئی پوچھے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو سیدھی سی جواب دے دیجئے کہ نبی کے حکموں کو ماننے کا نام، نبی کی باتوں کو ماننے کا نام، نبی کے ارشاد کو ماننے کا نام، نبی کے دیے ہوئے احکام کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جب اتنا سمجھ گئے تو اندر آپ کو اور ایک بات سمجھانا چاہتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، انسان کی ایک عادت ہے، ہماری بھی، آپ کی بھی، ان کی بھی، ان کی بھی، سب کی یہی نیچر ہے، یہی عادت ہے کہ انسان اس کی بات کو مانتا ہے جس کے کیریکٹر کو مانتا ہے۔ جس کا کیریکٹر آپ کے ذہن میں لوز ہوگا، اس کی بات پہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ صحیح آدمی ہے، جھوٹا نہیں ہے، تو آپ کے اس کی ہر بات پہ یقین ہوگا، اس کے ہر حکم کو آپ مانیں گے، اس کے ہر ارشاد کو آپ مانیں گے۔ مثال کے طور پر آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے حکیری کے جامع مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ ایک لڑکا وہاں پہ کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا کہ ابھی میں حکیری بس اسٹینڈ سے آ رہا ہوں۔ میرے آنکھوں کے سامنے دو لوگوں میں جھگڑا ہوا اور ایک نے ایک کو مار دیا۔ آپ پریشان ہونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد مؤذن صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت اس لڑکے کو میں جانتا ہوں جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، میں جانتا ہوں اس کو، جیسے
جیسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا جھوٹا ہے تو اب آپ بھی اطمینان سے بیٹھے کہ جب جھوٹا ہے تو جھوٹی بات کہہ رہا ہوگا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ کے مسجد کے جو امام صاحب ہیں حضرت علامہ مولانا خلیل احمد خان صاحب مصباحی، وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میرے سامنے ایسا ایسا واقعہ پیش ہوا، میں فلاں جگہ گیا تھا، میں نے یہ چیز دیکھی. تو آپ ان کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں. عالم صاحب کو بھی یقین ہو گیا، مؤذن صاحب کو بھی یقین ہو گیا، سارے لوگ یقین کر رہے ہیں. غوث قادری صاحب یقین کر رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ ابھی ایک لڑکے نے کہا کہ میرے سامنے ایسا واقعہ پیش ہوا، تو آپ لوگ اعتراض کرنے لگے، اور امام صاحب کہہ رہے ہیں تو آپ مان رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ یہ امام صاحب ہیں، یہ عالم دین ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، یہ جھوٹ نہیں بولتے. پتہ کیا چلا؟ یہ ایک سمجھانے کے لیے، آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے، جو میری اگلی باتیں ہیں اس بات کو آپ کے ذہن میں ڈالنے کے لیے میں نے یہ مثال رکھی ہے. پتہ کیا چلا کہ انسان کی فطرت ہے، انسان کا ایک نیچر ہے، انسان کی ایک عادت ہے کہ اس کی بات کو انسان مانتا ہے جس کے کیریکٹر کو مانتا ہے، اور جس کے کیریکٹر کو آپ نہیں مانتے ہیں وہ چاہے سچی بات بھی آپ کے سامنے کہے، آپ کو شک ہوگا، آپ کو ڈاؤٹ ہوگا، آپ اس معاملے میں ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے کہ نہیں یہ معاملہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کیریکٹر اچھا نہیں، اس کی چال چلن ٹھیک نہیں ہے، اس کے اخلاق و اعتبار صحیح نہیں ہے، تو اس کی بات پہ آپ کو شک و شبہ پیدا ہو رہا ہے. اور جامع مسجد کے امام صاحب علامہ خلیل احمد صاحب نے آپ کو بیان کر دیا تو آپ ان کی باتوں کو مان رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کیریکٹر آپ کی نگاہوں میں ہے، ان کے اخلاق و اطوار آپ کے نگاہوں میں ہے، ان کی گفتگو آپ کی نگاہوں میں ہے. آپ نے کہا کہ وہ امام صاحب ہیں ہمارے، وہ سچ بول رہے ہیں، اس لیے ان کی بات کو آپ مان رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ انسان اس کی باتوں کو مانتا ہے جس کے کیریکٹر کو مانتا ہو، اس کی بات کو مانتا ہے جس کی ذات کو مانتا ہو، اس کے حکم کو مانتا ہے جس کے اخلاق و اعتبار کو مانتا ہو. یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی عادت ہے. ہماری بھی وہی عادت ہے، آپ کی بھی وہی عادت ہے، پورے دنیا کے لوگوں کی یہ عادت ہے. اب جب اتنا سمجھ گئے تو آپ انظار آپ کے ذہن میں جو بات ڈالنے جا رہا ہے اس کی طرف آپ توجہ لائیں، ذہن کو قریب کیجئے، درود پاک پڑھیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو میں آپ کے ذہن میں بات ڈالنے جا رہا ہوں اس کی طرف آپ توجہ دیں. ایمان نام ہے، بولیے، حضور کے باتوں کو ماننے کا نام کیا ہے؟ بولو، ایمان ہے. اب انسان کی فطرت کیا ہے کہ انسان اس کی بات کو مانتا ہے جس کے ذات کو مانتا ہو، جس کے کیریکٹر کو مانتا ہو، جس کے اخلاق و اعتبار کو مانتا ہو، جس کے چال چلن کو آپ مانتے ہیں اس کی بات کو بھی آپ مانتے ہیں، اور جس کے چال چلن کو آپ نہیں مانتے اس کی بات میں آپ کو شک پیدا ہوتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. ایمان نام ہے حضور کی باتوں کو ماننے کا. تو اب مذہب اسلام کا تقاضا یہ ہے، مذہب اسلام ہمیں پیغام یہ دے رہا ہے کہ مسلمانوں سنو، نبی کی باتوں کو ماننے سے پہلے نبی کے کیریکٹر کو ماننا ضروری ہے، نبی کے ذات کو ماننا ضروری ہے، نبی کے اخلاق کو ماننا ضروری ہے، نبی کے سیرت کو ماننا ضروری ہے، نبی کے اخلاق و اعتبار کو ماننا ضروری ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی کے کیریکٹر کو ہم کیسا مانیں، نبی کی ذات کو ہم کیسا مانیں. اب اسی ماننے کو آپ ذہن میں رکھیے گا. بہت باریکی بات میں آپ کے ذہن میں ڈالنے جا رہا ہوں. نبی کو کیسا مانیں، اسی ماننے پر بہت سے لوگوں نے غلطیاں کی ہیں. نبی کو کیسا مانیں، یہیں پہ بہت سارے لوگوں نے مسٹیک کیا ہے.
کسی نے یہ کہا کہ نبی کو بڑے بھائی کی طرح مانو. کسی نے کیا کہا؟ نبی کو بڑے بھائی کی طرح مانو. اب اگر نبی کو بڑے بھائی کی طرح مانو گے تو کیا خرابی آئے گی، کیا نقصان ہوگا، وہ بھی آپ دیکھ لیجیے. اب اپنے ذہن میں آپ اپنے بڑے بھائی کو لائیے، آپ اپنے بڑے بھائی کو لائیے، ہم بھی اپنے بڑے بھائی کو لائیں. آپ میں سے کسی کا بڑا بھائی ایسا ہوگا جو نمازی ہوگا، اور کسی کا بڑا بھائی ایسا ہوگا جو بے نمازی ہوگا. کسی کا بڑا بھائی ایسا ہوگا جو داڑھی والا ہوگا، اور کسی کا بڑا بھائی ایسا ہوگا جو داڑھی منڈا ہوگا. کسی کا بڑا بھائی ایسا ہوگا جو سچ بولتا ہوگا، کسی کا بڑا بھائی ایسا ہوگا جو سچ نہیں بولتا ہوگا. کسی کا بڑا بھائی پیوٹ بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بڑا بھائی جواری بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بڑا بھائی شرابی بھی ہو سکتا ہے. اب اگر نبی کو بڑے بھائی کی طرح مانا جائے تو خیال جائے گا کہ بڑا بھائی تو نمازی بھی ہے، بے نمازی بھی ہے، داڑھی والا بھی ہے، بغیر داڑھی والا بھی ہے، سچ بولنے والا بھی ہے، جھوٹ بولنے والا بھی ہے. اگر نبی کو بڑے بھائی کی طرح مانا جائے تو ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہوگا کہ بڑا بھائی جھوٹ بولتا ہے، معاذ اللہ نبی بھی کہیں ایسے ہی رہے ہوں گے. بولو خیال ہوگا کہ نہیں؟ بڑا بھائی داڑھی چھلاتا ہے، نبی بھی معاذ اللہ ایسے ہی رہے ہوں گے. بڑا بھائی جھوٹ بولتا ہے، معاذ اللہ نبی بھی ایسے ہی رہے ہوں گے. اب چونکہ ایمان نام ہے نبی کی باتوں کو ماننے کا. آپ پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. سوال یہ ہے کہ آپ نہ خدا کو دیکھے، نہ فرشتے کو دیکھا، نہ آپ نے نبی کو دیکھا، نہ اس کی دیگر کتابوں کو دیکھا، نہ قیامت کے دن کو دیکھا. اب آپ ایمان کیسے لاؤ گے؟ پتہ یہ چلا کہ نبی کی باتوں کو ہم مان کے ان باتوں کو مان رہے ہیں. تو اب ضروری یہ ہو گیا کہ نبی کی بات کو ماننے سے پہلے نبی کی ذات کو ماننا ضروری ہے، نبی کے کیریکٹر کو ماننا ضروری ہے، نبی کے اخلاق کو ماننا ضروری ہے، نبی کی سیرت کو ماننا ضروری ہے. اب نبی کو کیسا مانے؟ یہاں پہ کسی نے کہا نبی کو بڑے بھائی کی طرح مانو، تو بڑا بھائی تو نمازی بھی ہے، بے نمازی بھی ہے، داڑھی رکھتا بھی ہے، داڑھی منڈا بھی ہوتا ہے. تو نبی کو اگر ایسا مانیں گے تو یہاں پہ فطور یہ پیدا ہوگا کہ معاذ اللہ نبی بھی ایسے ہی رہے ہوں گے. تو بولو شک و شبہ ہوگا کہ نہیں؟ قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں، یہاں پہ شک ہوگا نبی نے کہا تھا، سچ کہا تھا یا جھوٹ کہا تھا. فرشتے ہیں، نبی نے کہا، آپ نے تو دیکھا نہیں، نبی نے کہا، سچ کہا کہ جھوٹ کہا. قیامت ہوگی، سچ ہے کہ جھوٹ ہے، اللہ ایک ہے، یہاں پہ بھی شک پیدا ہوگا. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی کو کیسا مانا جائے؟ نبی کو کیسا مانا جائے؟ اب یہاں پہ جتنے عقائد باطلہ ہیں، جتنے مذاہب کے لوگ ہیں، سبوں نے نبی کے ماننے کے تعلق سے الگ الگ رائے پیش کی ہے، لیکن تمام میں ایک جماعت ایسی ہے جس نے نبی کے ماننے کے حوالے سے جب اپنی باتیں کہی ہے تو اس نے یہ کہا کہ نبی کے بارے میں اگر کچھ کہنا ہے تو اتنا کہو کہ اللہ کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی کونین ہے، نبی کونین ہے. ان کے بارے میں اگر کہنا ہے تو یوں کہو یہ طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ہیں، شمع بزم ہدایت ہیں. اور اسی کو میرے اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے یوں بیان کیا ہے، اے نبی کے غلاموں، نبی کے بارے میں اگر کچھ کہنا ہے تو یوں کہو سب سے اعلیٰ والا ہمارا، سب سے والا والا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی. یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پڑھی لکھی دنیا میں چیلنج کیجئے اور جتنے عقائد کے لوگ ہیں
ان کے نظریات، ان کے اقوال، ان کے طور طریقے ان کی لکھی ہوئی کتابوں میں جھانک کر جب دیکھیں گے آپ تو یاد رکھو سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ یہ نظریہ صرف اہل سنت والجماعت کا، اس کا ہے بولو اہل سنت والجماعت کا ہے۔ مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو اور فخر سے کہو کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت بنایا ہے۔ یہ نظریہ ہمارا ہے، ہمارے سوا کسی کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اسی لیے میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ بریلی کے احمد رضا نے ہمیں عطا فرمایا، امام اہل سنت نے عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے وقت ہو چکا